جرنلزم کا شوق جو ہے نا وہ تو یہیں پر جب میں طالب علمی کا زمانہ تھا، شوق تب سے ہے اور میں اخبارات میں یہاں پر چھپنا شروع ہو گیا تھا۔ اس دور سے صحافت کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق پیدا ہوا۔ تو جب میں جرمنی چلا گیا گریجویشن کے بعد ہی وہاں پر تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرتے ہی DW ڈوائچے ویلے اس کی اردو سروس میں نے جوائن کی 1987 میں۔ اس کا سب سے طویل دورانیے کا ایک پروگرام تھا کہکشاں کے نام سے۔ وہ ایک ادبی اور ثقافتی پروگرام تھا جس میں کہ پاکستان اور بھارت کی جو شخصیات ہیں ان کا تعلق فلم سے ہو، موسیقی سے ہو، ادب سے ہو، تو ان کے میں انٹرویوز کرتا رہا۔ یہ ایک کلاشی گڑیا ہے، سر کے بالوں کی آرائش کیسے ہے، کپڑوں پر کس طرح کی کشیدہ کاری ہوتی ہے، جوتے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم ایتھنک ڈالز بنا رہے ہیں، اس میں بلوچی ڈالز ہیں، اس میں سندھی ڈالز ہیں، کوچی اور بلتی اور چترالی، اور یہ کوئی 1 درجن کے قریب مختلف، اور یہ پیر کی شکل میں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے 40 سال جرمنی میں قیام کیا اور وہاں پہ یہ بطور جرنلسٹ بھی اپنا کام کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریڈیو کے ساتھ بھی منسلک رہے جس میں انہوں نے بے شمار بر صغیر کی مشہور ہستیوں کے انٹرویو کیے، یعنی انڈیا اور پاکستان کی مشہور شخصیات کے انٹرویوز کیے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جرمنی کیسے گئے، وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا سیکھا، وہاں کا ماحول ان کو کیسا لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس انٹرویو کی ایک دوسری ڈومین ہے اور بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ ان کا گاؤں ہینڈی کرافٹس بناتا ہے جس میں ایتھنک ڈولز اور کیلاشی گڑیا اس طرح کی چیزیں بناتا ہے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ بنانے کا آغاز ان کے گاؤں میں کب اور کیسے ہوا، اور کیسے جرمنی سے ان کی ایک استاد بھی ان کے گاؤں تشریف لائیں اور وہاں آ کے انہوں نے ان کے کام کو دیکھا اور پسند کیا۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کس کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور یہ اتنی یونیک فیلڈ میں کام کرنے کا مقصد کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ امجد علی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 40 سال جرمنی میں قیام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ریڈیو پہ ہوسٹنگ بھی کی، ڈیفرنٹ پروگرامز کنڈکٹ کیے، اور بڑی بڑی پرسنالٹیز جن کی تصویر اس کتاب میں موجود ہے ان کے آپ نے انٹرویوز بھی کیے۔ یہ سارا سفر کیسے طے کیا اور جرنلزم کا شوق آپ کے اندر کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ جرنلزم کا شوق جو ہے نا وہ تو یہیں پر جب میں طالب علمی کا زمانہ تھا، یہاں پر گورنمنٹ کالج میں رہتے ہوئے جب تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک جس کو کہتے ہیں ریڈیو میں جانا، ریڈیو پاکستان لاہور میں، اور اخبارات میں کچھ نہ کچھ لکھنا یا اپنی السٹریشنز وغیرہ جو ہیں، یہ تب سے مطلب شوق تب سے ہے، اور میں اخبارات میں یہاں پر چھپنا شروع ہو گیا تھا۔ یہاں پر ایک ریڈیو نامہ ایک کالم کا نام تھا جو کہ نوائے وقت میں شائع ہوتا تھا۔ ضیاء شاہد صاحب تب نوائے وقت میں ہی ہوا کرتے تھے، تو اس دور سے صحافت کے ساتھ جو ہے نا وہ تعلق پیدا ہوا۔ تو جب میں جرمنی چلا گیا گریجویشن کے بعد ہی، تو وہاں پر جا کر میں نے میس کمیونیکیشن اور گرافک ڈیزائننگ جو ہے اس میں اعلیٰ تعلیم جس کو کہتے ہیں حاصل کرنا شروع کی۔ تو تب بھی میں پاکستان کے مختلف جو جرائد ہیں ان کے لیے وہاں کا جو منظر نامہ تھا جرمنی کا وہ لکھ کر بھیجا کرتا تھا، جیسے کہ اردو ڈائجسٹ میں جو الطاف حسن قریشی صاحب ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا، تو ان کو پھر میں وہاں سے مختلف جو جرمنی کا سکن ہیڈز تھے یا وہاں پر جرمنی میں اسلام کی صورتحال کیا ہے، مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، اس پر میں انہیں مضامین لکھ کر بھیجا کرتا تھا اور وہ یہاں پر شائع ہوتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ وہاں پر تعلیم حاصل کی، اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہاں پر جو ہے نا ہر ایک نوجوان کے لیے جو بھی مطلب باہر جاتا ہے، کسی بھی ملک میں جاتا ہے، بیسک چیز یہ ہے کہ وہ وہاں کی جو زبان ہے وہ سب سے پہلے اس پر جو ہے نا عبور حاصل کرے، اور یہی میں نے کیا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد 1 سال کے اندر اندر میں نے وہاں کا جو یونیورسٹی میں انٹری کا ایگزام ہوتا ہے زبان کا وہ میں نے پاس کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرتے ہی پھر مجھے جو ہے DW ڈوائچے ویلے جس کو کہ عرف عام میں دا وائس آف جرمنی بھی کہا جاتا ہے، اس کا آفیشیل نام جو ہے وہ ڈوائچے ویلے، 2 جرمن الفاظ ہیں جن کا مطلب ایک طرح سے بنتا ہے جرمن ویو،
تو DW کے نام سے آج کل وہ ادارہ معروف ہے. تو میں اس کی اردو سروس میں نے جوائن کی 1987 میں, اور وہ 2017 تک میں نے وہاں پر کام کیا. اس میں یہ ہے کہ خبریں تیار کرنا, فیچر پروگرام تیار کرنا, انٹرویوز, یہ سارا سلسلہ وہاں پہ چلتا رہا 2017 تک. اور اس کے بعد کچھ علالت کی وجہ سے میں نے وہاں سے طویل رخصت لی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ تقریباً 40 برس ہونے کو آئے جو کہ میں وہاں پر جرمنی میں مقیم ہوں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ بیرون ملک گئے, جرمنی گئے, تو وہاں جا کے آپ نے کیا کیا چیلنجز فیس کیے, کس طرح سے آپ نے گزارا کیا؟ کیا جاتے ساتھ ہی آپ جاب پہ لگ گئے تھے, یا کچھ وقت ایسا بھی تھا جو آپ نے مشکل میں گزارا؟ اس میں شروع کا دور جو ہوتا ہے وہ کسی شخص کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن یہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں کسی شخص کے لیے بھی کسی بھی نئے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ وہاں کی زبان سیکھیں, اور وہاں کے لوگوں کا جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا اس کو آپ آبزرو کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو کہتے ہیں کسی حد تک چلنے کی کوشش کریں. یہ میں نے کیا. جرمنی میں تعلیم جو ہے وہ آج بھی باقی دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں وہ بہت ہی سستی ہے. ٹیوشن فیس مطلب نہ ہونے کے برابر ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ چھوٹے موٹے جابز جو وہاں کی انڈسٹری ہے وہ پرووائڈ کرتی رہتی ہے. تو میں نے ظاہر ہے شروع میں وہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ بھی کیے. کوئی کام 1-2 دن کا ہوتا تھا, کوئی 1-2 ہفتے کا مل جاتا تھا. سارے ہی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح ہی سے کرتے ہیں, اور وہ پھر جو کام تھے اس میں سخت کام بھی ہوتے تھے کہ بھی پیکنگ کرنا, یا رات کے وقت پہرے داری کرنا, یا اور اس طرح کے رات کے وقت مطلب وہاں کا جو پوسٹ آفس ہے اس میں کام کرنا. تو کوئی پریس ہے جہاں پر کتابیں وغیرہ چھپتی ہیں تو وہاں پہ کام کرنا, مطلب محنت کا کام. تو اس میں ویسے تو خیر وہاں پہ محنت کے کام میں کوئی آر نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہاں پاکستان میں ذرا اور قدریں ہیں جو کہ یقیناً اتنی اچھی نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ محنت میں عظمت ہے. اور وہاں پہ بالکل یہ ہے کہ ان کو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو معاشرہ جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. سر جرمنی اور جرمنی کے لوگوں کی سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ وہ اچھی بات کوئی ایک نہیں ہے. ان کی مطلب جو چیزیں ہم یہاں پر پاکستانی معاشرے میں جن کی ہم مطلب محسوس کرتے ہیں ضرورت, وہ ساری وہاں پہ ہیں. اس میں مطلب آپ صفائی کو دیکھ لیں, مطلب ہمارا دین کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, الطہارۃ نصف الایمان. لیکن یہ ہے کہ وہ چیز دیکھتے ہم وہاں پہ ہیں. وہ معاشرہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ صفائی کا بالکل ہر جگہ پہ بے انتہا خیال رکھا جاتا ہے. ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنے گھروں میں یہاں پر پاکستان میں اپنے گھر کے فرش دھوتے ہیں, اس طرح وہ لوگ صبح صبح اپنی سڑکیں دھوتے ہیں. اور یہ ایک چیز ہے. دوسرا نظم و ضبط ہے, اور وہ بالکل بچپن سے بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں جو 2 سال کے 3 سال کے, وہاں سے لے کر وہ ان کو جو ہے نا سکھانا شروع کرتے ہیں. وہ چیزیں جو کہ آگے چل کر ان کی زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہیں کہ آپ نے چوری نہیں کرنی, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, کسی اور کی چیز ہے تو مطلب یا اشارے ہیں مطلب اشارے نہیں کاٹنے. سرخ اشارہ ہے تو اس پہ آپ نے بالکل رک جانا ہے, سبز اشارہ ہوگا تو آپ نے چلنا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بچپن سے ہی بچوں میں, کنڈر گارٹن سے بھی پہلے وہ بچوں میں راسخ کر دیتے ہیں. نظم و ضبط ہے مطلب, اور صفائی ہے ہر جگہ پہ. بارش ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جو شہر ہیں وہ ندیاں نالے بن جاتے ہیں, وہاں پر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور آپ مطلب دیکھیں گے گھر سے باہر بالکنی سے تو آپ کو لگے گا یار شاید بارش نہیں ہو رہی, کیونکہ پانی کہیں بھی نہیں رکے گا, رکا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا, آپ کو پانی ہی نہیں نظر آئے گا. تو ان کے ہاں حالانکہ اونچ نیچ بھی ہے, پہاڑ بھی ہیں, لیکن انہوں نے ہر چیز کو اتنے صفائی سے کیا ہوا ہے کہ پانی اسی وقت ساتھ ساتھ وہ غائب ہوتا رہتا ہے. سر آپ نے یہ جو کتاب لکھی ملے جو کہکشاں میں, اس میں سکیچز بھی ہیں بڑے بڑے آرٹسٹ کے جیسے نصرت فتح علی خان صاحب, اس کے پیچھے کیا ویژن تھا, یہ آئیڈیا کیسے آیا اور کیسے آپ نے یہ سارا کام کیا؟ یہ ایسے ہے کہ یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے بھی میں یہ جو السٹریشنز وغیرہ ہیں ان کا بنیادی طور پر مجھے بہت شوق تھا. اور یہاں پر میرے ایک دوست بھی ہیں, استاد بھی ہیں, انیس یعقوب صاحب,
وہ یہاں پر مختلف ڈائجسٹوں کے لیے تصاویر بنایا کرتے تھے. تو میں ان کے پاس بھی گورنمنٹ کالج سے جہاں جیسے ہی فارغ ہوتا تو میں ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا. ان کا ادارہ تھا آل آرٹس کے نام سے. تو وہ شوق تو تھا. جب میں وہاں پہ پہنچا تو ظاہر ہے اس کا باقاعدہ جس کو کہتے ہیں 3 سال کا ڈپلومہ میں نے کیا گرافک ڈیزائننگ میں, میس کمیونیکیشن میں, اس میں فوٹوگرافی بھی پڑھی. تو اس کے بعد میں نے 1987 میں DW کی اردو سروس جوائن کی, اور اس میں خبروں اور یہ جو حالات حاضرہ کے پروگرام تھے ان کے علاوہ ایک اس کا سب سے طویل دورانیے کا ایک پروگرام تھا کہکشاں کے نام سے. وہ ایک ادبی اور ثقافتی پروگرام تھا جس میں کہ پاکستان اور بھارت کی جو شخصیات ہیں ان کا تعلق فلم سے ہو, موسیقی سے ہو, ادب سے ہو, تو ان کے میں انٹرویوز کرتا رہا, اور وہ پروگرام بہت مقبول پروگرام رہا. پھر وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو FM کا رواج ہوا پاکستان میں, تو وہ ری براڈ کاسٹ یہاں سے وہ پروگرام ہوتا تھا, اور ہمیں مطلب یہاں سے بھی ڈاک جاتی تھی, اور بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند کرتے تھے. بعد میں جب ابھی طویل رخصت میری شروع ہوئی DW سے, تو دوستوں نے کچھ نے کہا کہ بھئی آپ نے اتنے ایسی زبردست شخصیات کے انٹرویوز کر رکھے ہیں, تو آپ کو ان انٹرویوز کو ٹرانسکرائب کرنا چاہیے اور ایک کتاب کی شکل دینا چاہیے. تو وہ پھر یہ ہے کہ چونکہ تھوڑا سا وقت ملا تو وہ پھر میں نے یہ شروع کیا. تو اس میں ساتھ ساتھ پھر میں نے اسکیچز بھی ان کے بنا ڈالے. تو وہ پھر ملے جو کہکشاں میں کے نام سے پھر یہ کتاب ابھی گزشتہ سال شائع ہوئی ہے. سر آپ کا جو گاؤں ہے جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہ ہینڈی کرافٹس کے حوالے سے بہت مشہور ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ اور یہ کام وہاں پہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ اسی لیے ہم نے یہ چیزیں بھی کچھ رکھی ہوئی ہیں, آپ تھوڑا بتائیے گا. بالکل. میرا گاؤں جو ہے وہ لاہور سے کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 150 کلومیٹر دور ہے, مغرب کی طرف, ضلع اوکاڑا میں ہے. دریائے راوی کے بائیں کنارے پر گاؤں کا نام ہے ٹھٹا غلام کا دھیروں کا. اور جب میں برلن میں اپنے ادارے لیٹے فرائن میں پڑھ رہا تھا تو میری ایک ٹیچر تھیں ڈاکٹر سینتا سلر, اور وہ کسی وقت 60s میں پاکستان آ چکی تھی. تو میں جیسے ہی ہم مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے تھے تو میں ان کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا تھا اپنے گاؤں کے بارے میں, اپنے وطن کے بارے میں, اور ان کو کہتا تھا کہ بھی ہمارا جو ہے نا اتنا خوبصورت گاؤں ہے, اور ہمیں تو بھئی گاؤں کی جو خوبصورتی ہے وہی اچھی لگتی تھی, ہم اسی کو وہاں پر بیان کرتے رہے, اور ان کو دعوت دیتے رہے کہ آپ کے پاس جب بھی وقت ہو تو آپ ہمارے گاؤں آئیں, پاکستان آئیں, ہم آپ کو اپنا گاؤں دکھائیں گے. تو میرا نہیں خیال تھا کہ وہ آئیں گے, لیکن 1990 میں ایک دن لاہور ہی میں میں چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا, تو باہر دستک ہوئی. دروازے پہ جا کر دیکھا تو میرے دونوں ٹیچرز ڈاکٹر سینتا سلر اور ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر نوربرٹ پنچ, وہ دونوں ہی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, اور مجھے انہوں نے سرپرائز دیا. ان دونوں کو پھر میں لے کر اپنے گاؤں گیا. تو جو چیزیں میں نے نہیں دیکھی تھی, کیونکہ میں اس گاؤں کا باشندہ تھا, اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا, وہ انہوں نے دیکھی, اور وہ تھی وہاں پر بے انتہا غربت. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بچے جو ہیں مطلب خواتین کا لباس اچھا نہیں ہے, بچوں کا لباس اچھا نہیں ہے. کئی جو وہاں کے باسی تھے گاؤں کے, انہوں نے مطلب پاؤں میں کچھ نہیں پہنا ہوا تھا. گاؤں میں کوئی اسکول باقاعدہ نہیں تھا, ڈسپینسری نہیں تھی. یہ چیزیں انہوں نے دیکھیں, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ کیوں نہ ہم اس گاؤں کے لیے کچھ کریں. تو 1990 میں پھر ہم نے پہلے تو ایک ڈاکومنٹری بنائی. اس کے لیے ہم جو ایک پروڈیوسر کیمرہ مین وہ ہمارے دوست تھے یواخم پولسر, وہ ہمارے ساتھ ہی آئے 1991 میں, اور تب ہم نے ایک ڈاکومنٹری شوٹ کی. اس کا نام انہوں نے امجد's ولیج رکھا, اور 40 منٹ کی وہ ڈاکومنٹری ہم نے اسی سال برلن میں ایک سنیما ہاؤس میں دکھائی. بابیلون سنیما گھر جو تھا وہاں پر ہم نے دکھائی. پاکستانی سفارت خانے کے جو کرتا دھرتا کچھ لوگ تھے وہ مہمان خصوصی تھے. تو وہاں سے پھر یہ سارا ایک پروجیکٹ جو ہے شروع ہوا کہ اس گاؤں کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو پھر سب سے پہلے ہم نے وہاں پر 1992 میں ایک اسکول کی عمارت باقاعدہ بنائی. اس سے پہلے بچے ٹاٹ پر بیٹھتے تھے ایک درخت کے نیچے. اس کے بعد پھر ہم نے اسکول کی عمارت باقاعدہ بنائی. پھر ڈاکٹر سینتا سلر کی بیٹی ڈاکٹر لیلا سلر, انہوں نے ابھی تازہ اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی تھی, تو انہوں نے آ کر گاؤں میں ایک ولیج ڈسپینسری وہ قائم کی.
اور اس کے بعد ڈاکٹر سینتا سلر نے 1993 میں گاؤں میں ویمن آرٹ سینٹر کے نام سے ایک سینٹر قائم کیا، جس میں انہوں نے جو گاؤں کی لڑکیاں تھیں، خواتین تھیں، ان کا جو پہلے سے ان کی دستکاری مصنوعات تھیں، اس نے کہا کہ آپ ان کو ہم بہتر بناتے ہیں، ہم سب مل کے بناتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ آپ بنائیں، میں ان چیزوں کو شہروں میں لے جا کر فروخت کروں گی، اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس میں مطلب آپ کی ویجز بھی ادا کی جائیں گی، اور ہم اس سے گاؤں میں صحت و صفائی اور تعلیم کے جو منصوبے ہیں ان کو بھی فائنانس کریں گے۔ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو دستکاری کرتے تھے اور یہ بناتے تھے، یہ اس میں کیا یونیک ویلیو آپ کے گاؤں والے ایڈ کرتے تھے جس سے یہ اتنی مشہور ہوئی، اور دوسرا کیا آنے والے وقت میں اس کی آن لائن سیلنگ کی جا سکتی ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ جو ڈاکٹر سینتا سلر تھی، انہوں نے شروع میں گاؤں میں بجلی نہیں تھی، کوئی باقاعدہ سڑک نہیں تھی، کوئی سہولیات نہیں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے انتہائی گرمی میں بھی، شدید گرمی میں بھی انہوں نے گاؤں میں قیام کیا۔ وہ بیمار بھی ہو گئیں لیکن وہ وہیں رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے پاکستان کے سفر کیے، ایون ہمارا جو علاقہ ہے، شمالی علاقہ جات ہیں، اس میں کلاش کا علاقہ ہے اور جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پر وہ گئیں، اور وہ چونکہ خود ایک ڈیزائنر بھی تھیں تو انہوں نے سکیچز بنائے، انہوں نے ایک ایک چیز سر، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک کلاشی گڑیا ہے، تو یہ سر سے لے کر پاؤں تک مطلب کیا چیز ان میں ہوتی ہے، سر کے بالوں کی آرائش کیسے ہے، کپڑوں پر کس طرح کی کشیدہ کاری ہوتی ہے، جوتے کس طرح کے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے باقاعدہ اس کے سکیچز بنائے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ٹھٹا غلام کا دھیروکا میں ایک برانڈ انہوں نے بنایا، اس کا نام انہوں نے رکھا ٹھٹا کیڈونا، یعنی ولیج ٹوائز، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مشہور برانڈ بن گیا۔ اس کے تحت ہم سب سے جو یونیک چیز جو آپ کا سوال تھا، ہم ایتھنک ڈالز بنا رہے ہیں۔ اس میں نہ صرف پاکستان کے جو جتنے بھی چاروں صوبے ہیں اس میں بلوچی ڈالز ہیں، اس میں سندھی ڈالز ہیں، بلکہ مطلب اس میں جو کوچی اور بلتی اور چترالی اور مکرانی، یہ کوئی 1 درجن کے قریب مختلف، اور یہ پیر کی شکل میں ہوتے ہیں۔ یہ جو گڑیا ہے یہ 50 سینٹی میٹر اس کا سائز ہے، اور یہی چیز جو ہے چھوٹے سائز میں ہے 20 سینٹی میٹر کے سائز میں، لیکن یہ ڈالز ہیں، اور ہمارے گاؤں کو ایک طرح سے ولیج آف دا ڈالز بھی کہا جاتا ہے، گڑیوں کا گاؤں، اور جو ڈاکٹر سینتا سلر ہیں ان کو مدر آف دا ڈالز کہا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ ہمارے گاؤں کے بارے میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر لکھا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ کوئی پاکستان کا اور گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اس قدر زیادہ لکھا گیا ہو۔ اور جہاں تک ان مصنوعات کی آن لائن فروخت کا سوال ہے، تو آج کل تو یہ ہے کہ آن لائن ہی ایک ذریعہ بچا ہے۔ پہلے جو تھا وہ دہشت گردی کے لپیٹ میں آیا ہوا تھا پورا ملک، اس کی وجہ سے جو بازار تھے وہ تقریباً مطلب بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تھوڑا سا چلا، یہ ڈاچی آرٹ فیسٹیول اور اس طرح کے فیسٹیول شروع ہوئے، اس میں فروخت کچھ اس کی ہوتی رہی ان مصنوعات کی، لیکن جب سے وہ سلسلہ بند ہوا ہے تب سے ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ آن لائن فروخت کریں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس زیادہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، کیونکہ گاؤں کے بچے ہیں، گاؤں کی بچیاں ہیں، وہ اتنا زیادہ ان آن لائن چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہیں۔ تو ہم یہ بھی ایک خواہش ہے، قاسم علی شاہ صاحب ان کی فاؤنڈیشن جو ہے نا ای کامرس میں اتنا کچھ کر رہی ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ اگر کچھ ایسا بن سکے، ہماری کچھ یہ مدد کر سکیں، تو پھر یہ ہے کہ ہم فیس بک سے کچھ نہ کچھ ہم کر تو رہے ہیں لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہماری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ ہم آگے چل کر فیس بک کو اور اس طرح کے اور بھی جو ذرائع ہیں آن لائن، تو اس کو آن لائن ہم زیادہ سے زیادہ بنا سکیں۔ اور ڈالز میں جیسے کہ بتا رہا تھا، ڈالز تو ایک چیز ہے، ہمارے گاؤں میں کوئی 100 سے زیادہ مختلف مصنوعات جو ہیں دستکاری وہ بن رہی ہیں، جس میں کہ گریٹنگ کارڈز ہیں، جس میں چھوٹی گڑیاں ہیں، جس میں بک مارکس ہیں، جس میں دھاگے سے اور دھاتی تار سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ہمارے گاؤں میں دستکاری بن رہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آگے چل کر ان کو آن لائن فروخت کریں، کیونکہ یہی اسی میں اس منصوبے کا مستقبل ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے آپ نے لیکچرز بھی سنے ہیں، ان کی کتاب ترغیب بھی آپ نے ریسنٹلی پڑھی ہے، ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟
مجھے یہ ہے کہ ان کا کام میں نے دیکھا ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور بہت حیرت بھی ہوئی ہے، کیونکہ میں جو ہمارے انٹرنیشنل لیول کے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کا کچھ کام میں نے دیکھا ہوا ہے، تو یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ یہ ساری باتیں یہاں پر لا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر واقعی ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں وہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں اور ان کے وہ لیکچرز سنیں تو واقعی ان کی جو نا سوچ بدلے گی اور وہ یقیناً اپنے مستقبل کے لیے بہتر راہیں تلاش کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ امجد علی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا گاؤں ہینڈی کرافٹس میں جس طرح سے کام کر رہا ہے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔